اب چونکہ آپ کو اور ہم سب کو ان کو سننا ہے، سماعت کرنا ہے اور ان کی قیمتی باتیں موتی کی طرح اپنے دل کے نہا خانوں میں پرو کر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ رزم جوہری کی اٹھان، ملک و ملت کی پہچان، امیر اساکر ایمان، کہکشان علم کی مان، عالم اسلام کی شان، آج کی محفل کی جان، ڈاکٹر عبد القدیر خان تشریف لاتے ہیں۔ استادا کو استقبال کیجیے۔ تشریف رکھیں، میں نہیں جا رہا، یہ بیٹھے۔ اب آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اچھا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز صدر یاسین ملک صاحب، عبد الملک غوری صاحب، ہمارے بیروز سبزواری صاحب، ڈاکٹر سعید احمد صاحب، دوسرے مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ دیکھیے، اس وقت مجھے بہت سی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا دل پرسکون ہے کہ میں غوری اور ملک ہوں دونوں، اور ایک طرف غوری صاحب مجھے میری دایاں پہلو جو ہے وہ بچائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ملک صاحب ہیں جو بایاں پہلو بچائے ہوئے ہیں، تو میں سینٹر میں ہوں، وہ دونوں طرف سے میری حفاظت کی جا رہی ہے۔ میرے جدی امجد کے یہ آبا و اجداد جو تھے وہ شہاب الدین غوری کے ساتھ آئے تھے، اور پھر کانپور کے قریب ایک جگہ ہے کوٹ، حصفہ فتح پور، وہاں پر وہ بس گئے تھے، پھر ہوتے ہوتے گھومتے پھرتے بھوپال میں آ کے سیٹل ہو گئے، اور ہم لوگوں کی پیدائش جو ہے وہ بھوپالی کی ہے، اور ہم تو پکے بھوپالی ہیں۔ سردار صاحب کہتے کہ بہت ساری کہانیاں سناؤں، اس کہانی سنانے کے لیے کہ تو پھر وہ کہنا پڑ گیا کہ کلیجہ تھام لو اپنا، لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی بڑی کہانیاں سناؤں۔ بات یہ ہے کہ میں نے میٹرک بھوپال سے کیا، اور اس کے بعد کھوکھرا پار سے میں کراچی آ گیا ریت پر پیدل چل کر، اور وہ دن آج تک یاد ہے۔ اور ہندوؤں کا سلوک بہت ہی خراب تھا، ٹرین میں تمام مسلمانوں کو اتار لیتے تھے، ان کے سامان چھین لیتے تھے، زیورات چھین لیتے تھے عورتوں کے، یہ وہ۔ تو بہرحال جس طرح ابھی وہ کراچی پہنچا، کراچی میں نے ڈی جے کالج میں داخلہ لے لیا، اور یہاں سے میں نے بی ایس سی پاس کیا۔ اس کے بعد میں انسپیکٹر ویٹس اینڈ میجرس ہو گیا، امتحان ہو رہا تھا مقابلتاً کمپٹیٹیو، اس میں نے شرکت کی، اس میں سلیکٹ ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نہ رشوت ستانی چلتی تھی اور نہ ہی سفارش۔ جو چیف انسپیکٹر تھے، وہ ڈائریکٹر تھے یہاں پہ کراچی ایڈمنسٹریشن کے، وہ دونوں سندھی تھے، اور جو امتحان میں جو لڑکے پاس ہوئے ان کو 3 جگہیں چاہیے تھیں، تو ان 3 جگہوں میں جو ہم سلیکٹ ہوئے تھے، ہم 2 مہاجر تھے اور 1 سندھی تھے۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ وہ بیچارے جو سندھی تھے وہ میڈیکل میں فیل ہو گئے، اور جو دودھ کے بعد 4تھا نمبر تھا وہ بھی مہاجر تھا، تو وہ بھی آ گئے۔ تو کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ 3 جگہیں نکلی اور تینوں مہاجروں کو مل گئی ہیں۔ اور جو شیخ صاحب تھے، ان کا نام رحیم بخش شیخ، بہت ہی نفیس انسان تھے، اور ہمیں ہمیشہ ملی لے جایا کرتے تھے، کبھی پپیتے کے پکنک ہوتی تھی، کبھی وہاں پلاؤ بنواتی تھی۔ بہرحال میں نے یہاں 3 سال ملازمت کی، اس کے بعد جی چاہا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائیں، تو میں پھر میری جیب میں اس وقت 30 پاؤنڈ تھے، بڑی مشکل سے فارن کرنسی ملی تھی، 1 وے ٹکٹ تھا، جہاز پہ چڑھا لفتھانسا کے اور جا کے جرمنی اتر گیا، اور برلن میں مجھے داخلہ مل گیا تھا۔ اس کے بعد محنت کر کے چھٹیوں میں کام کرتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا، اور پھر تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میں نے وہاں 2 سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں ہالینڈ شفٹ ہو گیا اپنی بیگم کی وجہ سے۔ میری بیگم کا تعلق ہالینڈ سے ہے، اور ان کے والدین وہیں ہوتے تھے اور وہ اکیلی تھیں، تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہالینڈ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا بی بی آپ کو اسلامی تاریخ کا علم نہیں ہے، ہم مسلمان لوگ سلطنتیں لٹا دیتے ہیں اپنی خاتون کی خاطر۔ ان نے کہا آپ تو صرف اتنا سا قربانی مانگ رہی ہیں کہ میں ایک ملک سے دوسری جگہ آ جاؤں۔ تو میں نے پھر داخلہ لیا، تو ڈیلفٹ یونیورسٹی بہت ہی اعلیٰ، وہاں داخلہ لیا میں نے، وہاں سے ماسٹرز کی ڈسٹنکشن کے ساتھ، اور 1 سال وہاں میں اسسٹنٹ تھا۔ اس کے بعد میں بیلجیم چلا گیا جہاں میں نے پی ایچ ڈی کی،
اور بہت آرٹیکل وغیرہ لے کے اچھے، میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو میری بھوپال میں تعلیم تھی، ہم دریوں پہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. جب اس کے بعد دوسری جماعت میں آئے تو وہ بینچز تھیں سخت لمبی، آگے بینچ جیسے یہاں سے وہاں تک 4 5 6 بیٹھ جائیں اور آگے اس کے بعد کتاب رکھ لیں وہاں. جب ڈی جے آئے تو وہ بھی یہی حال تھا. صرف فرق یہ تھا کہ ڈی جے کالج میں پنکھے لگے ہوئے تھے، بھوپال میں پنکھے نہیں تھے اسکول میں، کیونکہ موسم اتنا گرم نہیں ہوتا تھا. پھر بال یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے بیلجیم گیا، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی. اس کے بعد میں نے ہالینڈ میں کامیابی حاصل کی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں نے کام کیا بہت. اور مجھے جو مہارت ملی یا میں نے حاصل کی وہ اس طرح نہیں مل گئی کہ پلیٹ پر آپ کو مل گئی ہو. وہ دن رات میں محنت کرتا تھا بہت، اور جو کام وہاں میں کر رہا تھا مجھے یہ احساس ہو گیا تھا پہلے ہی دن سے کہ یہ کام کبھی نہ کبھی ہمارے کام آئے گا پاکستان کے لیے. اور دن میں جو بھی کام کرتا تھا میں شام کو آ کے رجسٹر میں لکھ لیتا تھا، کیونکہ چائنیز کہاوت ہے کہ طاقتور سے طاقتور یادداشت جو ہے وہ کمزور سے کمزور ترین روشنائی سے کمزور ہوتی ہے. تو وہ رکھ کر میں وہ لکھ لیا کرتا تھا. اور جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو میں نے اپنی خدمات بھٹو صاحب کو پیش کی. اور بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. وہ ایسا اس ملک کو یہ تحفہ دے گئے کہ تا قیامت کوئی نہیں بھول سکتا. انہوں نے مجھ جیسے نوجوان جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ایک پناگیر تھا جس نے وہاں سے ان کو خط لکھا، اور انہوں نے میری بات کا یقین کیا کیونکہ صدق کے دل سے بات نکلی تھی، اور انہوں نے یہ پروگرام شروع کرایا. میں آپ کو بتاؤں جب میں پاکستان آیا، سردار صاحب کو بھی بتا رہا تھا، ہم لوگ لیاری میں رہتے تھے. وہاں سے ہم پیدل چل کے چاکی واڑے آتے تھے تو میرے خیال سے 15-20 منٹ پیدل چلنا پڑتا تھا. اور وہاں سے میں ٹرام پکڑتا تھا، ڈین سہیل پہ اترتا تھا، اور وہاں سے بوتل والی گلی میں سے نکل کے، بوتل والی گلی آپ پوچھیں گے کہ کیوں بوتل والی گلی؟ وہاں بوتلوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. وہ کباڑی جو تھے وہ بوتلیں خرید کے لاتے تھے شہر سے اور وہاں جمع کرتے تھے، اور اس کے بعد میرے خیال سے لوگوں کو بیچتے تھے جو کہ اس کو پگھلا کر پھر نئی بوتلیں وغیرہ بناتے تھے. تو وہ بوتل والی گلی میں سے نکل کے میں پاکستان چوک جاتا تھا اور ڈی جے کالج چلا جایا کرتا تھا. جو پرانے استاد تھے وہ ابھی تک یاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو جنت نصیب کرے. ہمارے شیخ صاحب ہوتے تھے، اہل شیخ ہوتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے انصاری صاحب ہوتے تھے، افتخار احمد انصاری ہوتے تھے، غزالی صاحب ہوتے تھے، عبید الرحمن ہوتے تھے، ظہیر صاحب ہوتے تھے، اور ڈسوزا ہوتے تھے، سدوا ہوتے تھے. یہ لوگ جو تھے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے استاد تھے، والدین کی طرح. اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم جب تیاری کرتے تھے اگر کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو ہم بس پکڑ کے تو سیدھے ان کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے. اور وہ بیچارے فوری دروازہ کھٹکھٹا، بیل بھی نہیں ہوتی تھی گھر پہ، تو دروازہ کھٹکھٹا وہ پھر دروازہ کھول کے بلا لیتے تھے، ہاں بیٹے کیا بات ہے، اور وہ ہمیں چیزیں سمجھا دیا کرتے. بہرحال وہاں سے میں یہاں آیا، یہاں کے میں نے کام شروع کیا، بہت مشکل حال کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں سب کی، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی کوئی کام اچھا کر رہا ہو تو اس کا بیڑا غرق کر دیں اور اس کو بھگا دیں. تو بھٹو صاحب کے ملٹری سیکریٹری تھے جنرل امتیاز. وہ ایک دن ہمارے گھر آئے، بہت ہی نفیس انسان تھے، اللہ پاک ان کی جنت نصیب کرے. پروجیکٹ کی کامیابی میں ان کا ہی بڑا ہاتھ تھا کہ انہوں نے بہت مجھے سہولتیں دیں. تو وہ آئے، باتیں کرنے لگے، تو میری بیگم سے کہنے لگے کہ آپ کے لیے یہاں ٹھہرنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ یہاں کے لوگ اتنے سازشی ہیں اور حاسد ہیں کہ یہ آپ کے میاں کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے اور یہ بھگا دیں گے. تو مجھے 15 سال ہوئے تھے یورپ میں رہتے رہتے، اور میرے پاس پروفیسرشپ کے آفر تھے اور میں نے قبول بھی کر لیا تھا کہ میں پروفیسر بننے والا تھا. لیکن جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو میں نے کہا نہیں پاکستان چلتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ بھگا دیں گے تو میری بیوی نے کہا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، یہ میرا شوہر ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، یہ بھاگے گا نہیں، یہ بھگا دے گا لوگوں کو. تو مشکلات بہت ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ کام ہو گیا. میں بچوں سے یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے، میں کہنے والا تھا سردار صاحب کی پول کھول دوں، مگر
یہ ہاتھ پکڑنے لگے. میں نے کہا کہ جب میں یہاں پاکستان چوک میں وہ جو سامنے کونے پہ چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا